اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہ تفسیر کوثر توفیق پروردگار سے شروع کرنے لگے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا، فصل لربک وانحر، بس تم نماز پڑھو شکرانے کے طور پہ اس دائمی کثیر نعمت کے مقابلے میں اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے، وانحر، اور تکبیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی منقطع النسل ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اور انا اعطیناک الکوثر میں انا متکلم مع الغیر کی ضمیر، یہ ضمیر علامت ہے خدا کی جلال اور بزرگی کی۔ یہ ضمیر بتاتی ہے کہ خدا بزرگ ہے۔ اعطینا کہا، اعطی تو نہیں کہا، اعطینا یعنی خداوند عالم نے بہت سارے اسماء حسنہ کے ساتھ عطا کیا، ظہور کیا۔ اعطینا یعنی یہ جو خداوند عالم نے خیر کثیر عطا کیا، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت خاص بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ٹھیک، اس میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بہت سارے خدا کے اسماء بھی ساتھ ہیں۔ بس انا، بے شک ہم نے، یعنی خدا کے اس کے ساتھ اسماء حسنہ بھی، دوسرے اسماء حسنہ۔ کبھی خداوند عالم کی عطا مومنین کی بنسبت ہوتی ہے، مومنین کی بنسبت ہوتی ہے، کبھی خداوند عالم کی عطا سب کی نسبت ہوتی ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، ہر ایک کی نسبت خدا کی عطا ہوتی ہے۔ جیسے سورہ اسراء میں کہا، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں، ان مومنین کی بھی، مسلمانوں کی بھی اور کفار کی بھی۔ یہ تیرے رب کی عطا میں سے، اور تیرے رب کی عطا محدود نہیں، کٹنے والی نہیں۔ ٹھیک، مومن جب نیک کام انجام دیتا ہے تو وہ بھی مظہر عطا خدا بن جاتا ہے۔ سو نیک جو کام انجام دیتا ہے وہ بھی ایک عطا ہے، وہ بھی ایک عطا ہے۔ بس مظہر عطا خدا بن سکتا ہے مومن، کہ قرآن کریم نے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جبکہ جس نے عطا کیا، جس نے تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور تصدیق کی نیکی کرنے کے ذریعے۔ بس مومن اگر نیک کام کرے، اگر تقوی اختیار کرے، نیک کام جو اس سے صادر ہوتا ہے تو وہ مظہر عطا خدا ہوتا ہے۔ بس خدا کا کام مطلق طور پہ حسن ہے، اور اگر غیر خدا جیسے متقی ہے، اس سے بھی نیک کام صادر ہوتا ہے خدا کی امداد سے، خدا کی عطا سے، خدا کی مدد سے، تو وہ بھی مظہر عطا خدا ہو جاتا ہے، مظہر عطا خدا ہو جاتا ہے۔ بس انا اعطیناک، یعنی ہم نے تمہیں اپنے جلال اور بزرگی کے ساتھ عطا کیا۔ کوثر صیغہ مبالغہ ہے، خیر کثیر کے معنی میں، خیر کثیر کے معنی میں، کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا۔ بڑا فرق ہے کہ خداوند عالم کسی کو خیر کثیر کہے، مخلوق کسی کو خیر کثیر کہے، وہ اور چیز ہے، وہ کثرت اور ہے، اور خدا اگر کسی کو کثیر کہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ جیسے خداوند عالم نے دنیا کو متاع قلیل کہا ہے، لیکن یہ دنیا ہمیں کثیر نظر آتی، یہ دنیا ہمیں کثیر نظر آتی۔ جب خداوند عالم کسی کو کثیر کہہ دے، جیسے خیر کثیر، تو یہ خیر یعنی قیامت تک باقی رہے گا، پائیدار ہوگا، دائمی ہوگا۔ کوثر یعنی دائمی نعمت، پائیدار نعمت، پائیدار نعمت۔
مصداق کوثر بہت سارے بیان ہوئے ہیں، مفسرین نے بہت سارے بیان کیے ہیں، جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جناب زہرا سلام علیہا، حوض کوثر، جنت، نبوت، قرآن کریم، مقام محمود، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت، توحید، علم و حکمت، فضائل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصادیق کوثر بیان ہوئے ہیں، مفسرین نے مصادیق کوثر بیان کیے ہیں۔ جاہلیت میں مشہور تھا، یہ جملے مشہور تھے کہ بنونا بنو ابنائنا، ہمارے بچوں کے فرزند، ہمارے بیٹوں کے جو اولاد ہے، فرزند ہیں، وہ ہمارے بیٹے ہیں، اور جو ہماری بیٹیوں کے فرزند ہیں وہ ہماری اولاد نہیں ہیں بلکہ غیروں کی اولاد، وہ دور والوں کی اولاد ہے۔ اسلام نے آ کے اس جاہلیت، اس باطل نظریے پر خط کھینچا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب زہرا کی صورت میں خیر کثیر خداوند عالم نے عطا کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو جناب زہرا سلام علیہا سے چلایا، جناب زہرا سلام علیہا سے چلایا۔ بس اگر آخر آیت اس سورہ کا ذیل دیکھیں کہ ان نشانی کا هو الابتر، تو کوثر سے مراد زیادہ جو تقویت ملتی ہے وہ کوثر سے مراد جناب زہرا سلام علیہا، وجود مبارک جناب زہرا سلام علیہا اور 11 ائمہ علیہم السلام، یہ کوثر کے مصداق۔ ٹھیک، بس اسلام نے آ کے یہ خط کھینچا ہے اور رسول خدا کی نسل کو بیٹی سے چلایا ہے۔ ہر نعمت کے مقابلے میں انسان شاکر ہو، بہترین شکر نماز ہے، اور یہ نماز خیر کثیر ہے، دین کا ستون ہے، اعلیٰ عبادت ہے، خدا سے مناجات کرنا ہے کہ ان المصلی، روایت میں ہے ان المصلی یناجی ربہ، کہ نمازی مناجات کرتا ہے اپنے پروردگار سے۔ بس جب انسان خدا سے بات کرنا چاہے نماز پڑھے، اور جب خدا کی بات سننا چاہے تو قرآن پڑھے، اور جب انسان خدا سے بات کرنا چاہے تو نماز پڑھے، اور جب خدا کی بات سننا چاہے تو قرآن پڑھے، قرآن کریم پڑھے۔ بس خداوند عالم نے کہا فصل لربک ونحر، فصل لربک، اسے خیر کثیر جو بڑی دائمی نعمت ہے، اس کا شکر نماز قائم کر کے ادا کرو۔ بس نہر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو نہر کرو، جو اہل سنت کے ہاں مشہور ہے کہ اونٹ کی قربانی کرو، اونٹ کو نہر کرو۔ ہماری روایات میں نہر کرنے سے مراد ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو، بس ہاتھ بلند کرنا، بس پوری طرح حاضر ہو کے نماز پڑھو، کیونکہ خیر کثیر تمہیں دیا گیا ہے، اور ہاتھوں کو بلند کرو، خداوند عالم کے لیے تکبیر کہو، اللہ اکبر، اور حاضر ہو کے تم کیا کرو، تم خدا سے بات کرو، یہ شکرانے کے طور پہ اس نعمت کثیر کے لیے۔ بس نماز خداوند عالم کی زیارت ہے کہ امام علی علیہ السلام قد قامت الصلاۃ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہاں نہ وقت زیارت، زیارت کا وقت آ پہنچا ہے۔ ٹھیک، بس انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے، انا آیا یعنی بزرگی خدا کی، اور دوسرے اسماء حسنہ کے ساتھ ہم نے تمہیں عطا کیا، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ تمہیں خیر کثیر عطا کیا۔ بس تم فصل لربک، بس نماز پڑھو شکرانے کے طور پہ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، ونہر، اور تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو، پوری طرح حاضر ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جاؤ۔ ان نشانیک هو الابتر، بے شک
تیرا دشمنی ہی منقطع نسل۔ ایک گروہ جیسے ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط، عاص ابن وائل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ محمد معاذ اللہ تم ابتر ہو، آپ کا کوئی بیٹا نہیں، بس آپ کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام مٹ جائے گا، بس آپ جب وفات پائیں گے تو یہ آپ کا دین بھی باقی نہیں رہے گا، یہ جو آپ پیغام دے رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا، بس مکے کے لوگ آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ بس کہتے کیا تھے کہ بحفظ المرء فی ولدہ، کہ انسان کا فرزند جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے باپ کی حفاظت کرتا ہے، بس انسان فرزند کے وسیلے سے باقی رہتا ہے اور اس کا کام فرزند کے وسیلے باقی رہتا ہے۔ بس تیرا کوئی فرزند نہیں معاذ اللہ، بس تیرا کوئی کام باقی نہیں رہے گا۔ خداوند عالم نے جناب زہرا اور ان کے 11 فرزند رسول خدا کو خیر کثیر کے عنوان سے دی، کوثر کے عنوان سے دیے۔ بس جاہلیت پر بھی باطل خط کھینچا کہ وہ جاہلیت کی رسم تھی کہ بیٹیوں کے فرزند جو ہیں اولاد شمار نہیں ہوتے، بیٹے شمار نہیں ہوتے، اس باطل رسم پہ بھی خط کھینچا، اور بیٹی کے جو اولاد ہیں یعنی ائمہ علیہ السلام، انہوں نے آ کے اسلام کی حفاظت کی، ہر امام نے آ کے اسلام کی حفاظت کی۔ یہ حضرات ہم شکل قرآن بنے، حقیقی جانشین بنے رسول خدا کے۔ آپ سنتے ہیں روایت میں کہ کلنا محمد، سارے کے سارے محمد بنے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد، سارے کے سارے محمد بنے۔ بس خداوند عالم نے کہا کہ یقیناً جو دشمن تیری ملامت کرتا ہے وہ بے نتیجہ ہوگا، وہ منقطع النسل ہوگا، اور یہ جو ہم تمہیں خیر کثیر دے رہے ہیں، کوثر دے رہے ہیں، یہ قیامت تک باقی رہے گا، بس انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر دیا، کوثر دیا، یعنی جناب زہرا کی صورت میں اور 11 ائمہ علیہ السلام کی صورت میں۔ فصل لربک وانحر، بس نماز قائم کر شکرانے کے طور پہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، وانحر، اور تکبیرۃ الاحرام کہنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کر پوری طرح حاضر ہو کے کیا کر، خدا سے بات کر، اس نعمت کا شکریہ ادا کر۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ جو تمہارے لیے کہتے ہیں، ابو جہل ہو یا عقبہ ابن ابی معیط ہو یا عاص ابن وائل ہو، جو تمہیں کہتے ہیں کہ تم منقطع النسل ہو، تو یہ تیرے دشمن ہی منقطع النسل ہوں گے، یہی بے نتیجہ ہوں گے۔ اسلام باقی رہے گا، دین محمدی باقی رہے گا تا قیامت تک، اور باقی رکھنے والی تیری اولاد ہوگی، تیری بیٹی کی اولاد ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔